بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو قربانی کے بارے میں کچھ احادیث بتاؤں گی کہ قربانی کی کیا فضیلت ہے اور اس کی نیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے اور اس کا اجر و ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن قطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن قربانی کا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی قربانی کی طرف اٹھیں، اس کے پاس حاضر ہو، جانور کے پہلے خون کے قطرے سے تمہارے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جن کا تم نے ارتکاب کیا۔ پھر یہ الفاظ کہے، بے شک تمہاری اور میری نماز، میری اور تمہاری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب عظیم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو قربانی کریں گے ان کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ عرض کیا، الہی جب وہ جانور کا پیٹ پھاڑیں گے تو کیا ثواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب اس کی قبر کھلے گی تو وہ بھوک پیاس اور قیامت کی سختیوں سے محفوظ باہر آئے گا۔ اے داؤد، گوشت کے ہر ٹکڑے کے بدلے جنت میں بغتی اونٹ کے جتنا پرندہ ہوگا، ہر بازو کے بدلے جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری عطا ہوگی، اور جانور کے جسم کے بالوں میں سے ہر بال کے بدلے جنت میں ایک محل ملے گا، ہر بال کے بدلے حوروں میں سے ایک خاتمہ ملے گی۔ اے داؤد، آپ جانتے ہیں کہ قربانی میں پلِ صراط کی سواریاں بنیں گی۔ قربانیاں گناہوں کو مٹاتی اور مصیبتوں کو دور کرتی ہیں۔ آپ علیہ السلام قربانی کا حکم دیں، وہ مومن کا فدیہ ہے، جیسا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دمبا فدیہ بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن 2 دمبوں کی قربانی کی۔ جو اعلیٰ جانور کی قربانی کرتے ہیں ان کو ایسی اونٹنیاں دی جائیں گی جو مخلوق کی مثل بھی نہیں ہوں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہی مائل بڑے سینگوں والے 2 دمبے طلب فرمائے اور پھر ان میں سے ایک کو لٹا کر پڑھا، یعنی اس کی نیت کی۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ یا اللہ، یہ محمد اور آپ کے اہل بیت کی طرف سے ہے۔ اور پھر دوسرا الٹا کیا اور نیت کی، یہ محمد اور آپ کی امت کی طرف سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید کے دن اپنے جانور کی قربانی دینے کے لیے اس کے قریب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے قریب کر دے گا، اور جب وہ اسے ذبح کرتا ہے تو اس کے پہلے قطرے خون سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کی سواری بنا دے گا اور اس کے بالوں اور اون کے بدلے کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب کس قدر زیادہ رکھا ہے، آپ کو ان احادیث سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے آخرت میں آسانی پیدا کرے۔ آمین، اللہم آمین۔
آپ لوگوں سے التجا ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم جیسے گناہ کاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو سکے کہ قربانی کا کس قدر اجر و ثواب ہے اور یہ ہمارے لیے ہمارے آخرت میں کس قدر کام آنے والے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔